NIOS کلاس 12 پینٹنگ 332 کا سولف ٹی ایم ہے 2025 کا اپریل اکتوبر۔ اصل میں پیچھے جو پینٹنگ کا ٹی ایم اے سولف کیا تھا وہ بتا رہے ہیں مطلب ویورس کے آپ نے جو ٹی ایم اے والا صحیح نہیں بنایا پینٹنگ کا، تو اس وجہ سے میں نے دوبارہ اسے تیار کروایا، تو آپ دیکھ لیے اب تو مطلب کیا تھا کوشچن اس میں الگ ہے، اس والے میں باقی سب ٹی ایم اے میں صحیح ہے لیکن اس میں الگ ہے۔ میں نے کہا چلو بھائی دیکھتا ہوں، تو الگ تو تھے اب بنایا، اب اسے دیکھ لیے۔ پہلا سوال ہے پینٹنگ کے اپنے مطالعاتی مواد سے عہد اسلامی فن تعمیر کی خوبصورتی کا جائزہ لیں اور ان عمارتیں مثال کے طور پر گول گنبد، قطب مینار وغیرہ کا خود جائزہ لیں، یا کسی قریبی میوزیم میں جا کر توارات کو دیکھیں، کسی دو فن تعمیر کی درمیانی یا چار فرق کو واضح کریں۔ تو اس کا جواب ہے کہ ہندوستانی فن تعمیر کا مطالعہ روایتی طور پر شاہی انداز یعنی دہلی سلطنت، صوبائی طرز گجرات اور بنگال، اور مغل طرز دہلی، آگرہ اور لاہور کے دکنی طرز بیجاپور، گولکنڈہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی وضاحت یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، تو یہ وضاحت ہے تعمیر، خصوصیات ہیں یہاں پہ، محراب، میناروں کی موجودگی اور یہ ساری چیزیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے آگرہ میں تاج محل دیکھ کر آئے ان تمام تعمیراتی خوبیوں کو سموتے ہوئے اس عمارت کا ایک کاغذی ماڈل تیار کریں۔ تو اب یہاں پہ یہ اپنے ہم آہنگی، اپنی خوبصورتی، محرابوں اور گنبد کے ساتھ ساتھ ماربل کی امدادی کام اور جڑی ہوئی پتھروں کی مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس کی یہ ایسے اتار دیے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد تیسرا ہے، اس کا سوال ہے مغل سلطنت، مغل بادشاہ چڑیوں کے تصادم کا دلدلہ تھا۔ مغل منی چھوٹی تصاویر سے چڑیوں کا انتخاب کرتا ہے۔ مغل پینٹنگ جنوبی ایشیا کے خاص انداز ہے جو عام طور پر تصویروں تک محدود ہے۔ یہ کتابی عکاسی کے طور پر البموں میں رکھے جانے والے واحد کام کے طور پر جو فارسی پینٹنگز کی ہندوستان میں اکثریت کرتا ہے۔ مغل پینٹنگز بعد میں دیگر ہندوستانی علامتوں میں پھیل گئی۔ مسلمان، ہندو اور بعد میں سکھ ملک فارسی اور مقامی ہندوستانی عناصر کا ملاپ غیر ملکی ثقافت کے دوسرے دیگر تسلسل تھا، جیسا کہ پہلے ترک افغان دہلی سلطنت سے شروع کیا اور پھر بر صغیر کے مختلف وسطی ایشیا ترک خاندان جیسے غزنویوں کے ذریعے متعارف کرایا تھا۔ اس کے بعد چوتھا ہے، اس کا پہلا پارٹ ہے کہ تیجا پور آرٹسٹ پینٹنگ کے دوسرے انداز میں کس طرح مختلف ہے۔ اس بیان کی مثالوں کی مدد سے درست ثابت کریں کہ دکن اسٹائل آس پاس کے علاقوں میں کیوں زیادہ مقبول ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پہ کہ تیجا پور پینٹنگ واحد پینٹنگ ہے جس پر امبوس ہے، یعنی پینٹنگ ایسے حصے میں جو سطح سے بلند ہوتے ہوئے دوسری خصوصیات اصلی گولڈ فائل ہے۔ یہ ساری باتیں آپ اس میں لکھ دیجئے گا۔ ٹھیک ہے، دکن کے طرز جیسے بڑے آرٹسٹ اسٹائل اور دیگر مصوری کی روایت سے الگ ہے کیونکہ وہ رنگ، پلیٹ، موضوع ساخت اور ثقافتی اثرات میں خصوصیات کی بانی ہے۔ راجپوت بمقابل دکن، ٹھیک ہے، پورا ایسے ہی لکھیں گے۔ آس پاس کے علامتوں میں دکن کے انداز کیوں مقبول ہے؟ ثقافتی مطابقت، یہ سارا لکھ دیے گا۔ اس کے بعد جو ہے سرپرستی اور رسائی، ٹھیک ہے، یہ بھی اسی کا ہی ہے، یہ پورا لکھنا ہے۔ جمالیاتی اپیل، مقامی شکلیں، ٹھیک ہے، یہ پورا لکھ دیجیے گا۔ اس کے بعد پانچواں سوال ہے ہاتھ سے کاغذ پر کی گئی چھوٹی پینٹنگز جو مقامی طور پر دستیاب مواد سے بنی ہے، اس مواد کی تفصیل آپ کی درسی کتاب میں دی گئی ہے۔ ہاتھ سے بنائے جانے والے کاغذ کے طریقہ عمل کے بارے میں تفصیل سے لکھیں۔ اس کے ساتھ ہی کسی پہاڑی چھوٹی پینٹنگز کے بارے میں لکھیں۔ بنانے کا عمل، مندرجہ ذیل اہم اقدامات، سطح کی تیاری، پینٹنگ کی تکمیل۔ ٹھیک ہے،
موضوع بنانے کے لیے سے کی گئے ہاتھ سے تیار کاغذ 2 سے 3 باریک کاغذوں کو گوند کے مدد ایک ساتھ چپکا موٹا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سارا جو ہے پورا ایسے ہی لکھ دیں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ اور یہیں پہ اس کے آگے بھی ہے یہ چھوٹی پہاڑی پینٹنگ کی خصوصیت پورا لکھنا ہے۔ اس کے بعد چھٹا سوال ہے برزیار تصویر بیڈ ریسٹ پر بعض تصویر کو غور سے دیکھیں۔ استاد منصور کی کام کی ایک شاندار مثال ہے، اسے اپنے لفظوں میں پیش کریں۔ استاد منصور کا فیلکن آن اے پریسٹ ایک شاندار تفصیلی رپورٹ ہے، چونکہ تکیے پر رکھے ہوئے جانوروں کی پیچیدہ خصوصیات کو ناقابل یقین عقیدت پسندی کے ساتھ کھینچا گیا ہے۔ فنکار کے درمیان کی مہارت اور یہ پھیلنے کا نمونہ ہے، باقاعدگی سے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پورا اہم نکات بھی دکھائے گئے ہیں اس کے اندر، درست تفصیلات پورا اسی طرح سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ساتھیوں سولف ٹی ایم ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھایا پینٹنگس کا۔ امید ہے آپ کو پورا اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور سمجھ میں آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور اپنے پیار سے نوازیں، اور ہمارے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیں۔ شکریہ۔